جج اور مرغی۔ اس کہانی کا کسی سیاسی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور دکاندار سے کہا، اس کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا، ذبح کی ہوئی مرغی رکھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ بعد لے جانا، میں کام سے فارغ ہو کر اس کو بنا دوں گا، جب تم آؤ گے تو سب تیار ہوگا۔ کچھ دیر بعد شہر کا بڑا جج مرغی فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا اور دکاندار سے کہا، مجھے ایک مرغی دے دو۔ دکاندار نے کہا، مرغی ختم ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے یہ مرغی ہی دے دو جو سامنے پڑی ہے۔ دکاندار نے کہا، یہ میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور وہ ابھی کچھ دیر میں لینے آنے والا ہے، میرے پاس ابھی کوئی اور مرغی بھی نہیں، تو آپ مہربانی کریں اور پھر کبھی آ جائیں۔ جج نے کہا، تم یہی مرغی مجھے دے دو اور مالک آئے تو کہنا کہ وہ اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کی مرغی ہے وہ خود ذبح کر کے مجھے دے گیا تھا، اور ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑے گی؟ جج اپنے کام میں بہت ماہر اور سیانا تھا۔ اس نے کہا، میں جو کہتا ہوں وہ کرو اور میری بات اچھی طرح سنو، بس یہ مرغی مجھے دو اور جب اس کا مالک آئے تو اسے یہی کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے اوپر کیس کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا، فیصلہ تو میں نے ہی کرنا ہے۔ دکاندار نے کہا، میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مرغی بڑے جج صاحب کو دے دی اور دعا کی کہ اللہ اس کا پردہ رکھے۔ جب جج مرغی لے کر گیا تو مالک بھی آ گیا۔ اس نے دکاندار سے کہا، مرغی کاٹ دی ہے؟ کہاں ہے؟ دکاندار نے کہا، بھائی صاحب، آپ کی مرغی اڑ گئی۔ مرغی کا مالک بولا، وہ کیسے؟ میں نے تو اسے خود ذبح کیا تھا اور ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ آخرکار بات تو میں سے آگے بڑھی اور مرغی والے نے کہا، چلو عدالت چلتے ہیں، جج کے پاس، وہ جو بھی فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ دونوں روانہ ہوئے تو عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں زور سے لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے آنکھ نکال دی ہے، ہم تم پر کیس کریں گے۔ جس پر اس نے کہا، ہم عدالت ہی جا رہے ہیں، تم بھی اپنا کیس جج صاحب کے سامنے رکھ دینا۔ جس پر وہ سب بھی عدالت ساتھ چل پڑے۔ اس طرح دکاندار پر ایک مرغی کی وجہ سے دو کیس بن گئے تھے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو راستے میں دکاندار ان کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ مرغی کے علاوہ تو جج اسے سزا دے گا۔ بھاگتے ہوئے دکاندار لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہوا اور مینار پر چڑھ گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے کی کوشش کی تو اس نے چھلانگ لگا دی اور ایک بوڑھے آدمی پر جا گرا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا۔ وہ پھر اس بات پر پھر جھگڑا شروع ہو گیا تو لوگوں نے کہا، ہم اس کو جج کے پاس لے کر جا رہے ہیں، تم لوگ بھی ساتھ چلو، اور وہ سب اسے لے کر جج کے پاس پہنچ گئے۔ بڑا جج اس کو کمرہ عدالت میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی ہنس پڑا، کیونکہ اس کو مرغی والی بات یاد آ گئی۔ البتہ اسے دو دیگر کیسوں کا علم نہیں تھا جو اس مرغی کی وجہ سے دکاندار پر بنے۔ دکاندار نے کہا، جج صاحب، جو بھی ہوا پہلے والے معاملے سے شروع ہوا، اور جب جج کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سر پکڑ کر کچھ دیر بیٹھ گیا اور سوچ کر کہا، چلیں سب کا فیصلہ کرتے ہیں، باری باری سب کیس پیش کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ جج نے سوال کیا، تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا بولا، جج صاحب، اس نے میری مرغی چرائی ہے، کیونکہ میں نے یہ مرغی ذبح کر کے اس کو دی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی۔ جج صاحب، مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ جج نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی کا مالک بولا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ جج نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک اللہ کی رضا سمجھ کر چلا گیا۔ جج نے کہا، دوسرے مدعی کو پیش کیا جائے۔ تو ایک آنکھ سے اندھے یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا، جج صاحب، اس نے میری آنکھ میں انگلی ڈال دی جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی اور میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی ایک آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے،
اس لیے پہلے مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا تو اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ اس بدلہ لینے کے لیے دونوں آنکھوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا جج صاحب رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا تیسرا کیس کیا ہے؟ اس کے بھی مدعی کو بلاؤ۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور کہا جج صاحب اس نے میرے باپ پر مینار سے چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا، مجھے انصاف دیا جائے۔ جج نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایسا کرو، جاؤ سب اس مینار کے پاس اور تم بھی اس مینار پر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دو اور اس کو مار دو، تمہارا حساب بھی برابر ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا جج صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ جج نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ یہ سن کر تیسرے فریق نے بھی کیس واپس لے لیا۔ ثابت ہوا کہ اگر آپ کے پاس مرغی ہو اور وہ بھی سونے کے انڈے دینے والی تو جج آپ کو ایسے بچا لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔